السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پوڈ کاسٹ میں پروگرام میرے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارے پاس ایک بڑی اسپیشل گیسٹ ہیں اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے تو خیر انٹروڈکشن دیتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے بیکاز میرا بھی خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو ان کو نہ جانتی ہو. شی از ویری فیمس. انہوں نے پالیٹکس کے اندر بڑی ینگ ایج کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قدم رکھا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نارملی پولیٹیشینس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بٹ ایٹ لیسٹ آئی ہیو ٹو سے دس فار ہر کہ شی سم ون جو ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں سے بڑے کم پولیٹیشینز آپ نے سنے ہوں گے کہ یہاں سے بھی پولیٹیشینز آتے ہیں. نارملی ویسے اس معاملے میں ایچسن کالج بڑا بدنام ہے ہمارا, میں آئی ایم این اولڈ ایچسونین, ہم لوگ بڑے بدنام ہیں اس معاملے میں, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ لم سے ہے. شی ہیز بین ویری فیمس ریگارڈنگ ہر فین فالوئنگ اور بڑا دبنگ طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے مخالفین کا بھی بڑا یہ سامنا کرتی ہیں, بلکہ کبھی کبھار جو ہے وہ اگلے کے اوپر چھری پھیرنے میں بھی بڑی تیز ہو جاتی ہیں. خیر, آئی ہیو دا آنر آف ایکچولی ہوسٹنگ دا آنریبل لیڈی ہینا بٹ صاحبہ ٹوڈے. السلام علیکم ہینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you so much, Mansoor. This is such an amazing introduction. And thanks to you that this is my first podcast experience. اچھا, میں نے کبھی نہیں کیا. So it looks very cool and innovative. First of all, thank you so much. Thank you so much for giving us your time. آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ود بڑا اچھا اپنے انٹروڈکشن دیا ہے دبنگ. اینڈ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے اپنی انسٹیٹیوٹ کا مینشن نہیں کیا, جو میں نے پرومس کیا تھا میں خود نہیں کروں گی. Really? کیوں؟ Because everyone keeps on saying that she keeps on throwing her institution name on the face. You should always be proud of your institution. I am proud and I'm glad that you raised it this time. اچھا, ویسے ایک یہ دبنگ کے حوالے سے مجھے یاد آیا, یہ سوشل میڈیا پہ آپ واقعی بڑی دبنگ ہے, مطلب چھڑ دے نہیں تسی کسی نو. گھر میں بھی آپ اسی طرح ہیں؟ جنرل لائف میں میں بالکل دبنگ نہیں ہوں. آئی ہیو آلویز بین اے انٹروورٹ اینڈ مائی ایلڈر سسٹر ہیز آلویز بین اے بلی. سو میں ہمیشہ اسکیئرڈ رہی ہوں. لیکن اب سیاست میں آ کے آہستہ آہستہ جس طرح میں نے چیزیں فیس کی ہیں, اسپیشلی لاٹ آف ٹرولنگ, اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا. سو ان دا لاسٹ آپ کہہ دیں کہ 5-6 سالوں میں تھوڑی دبنگ ہو گئی ہوں. اچھا, مائنر. آپ نے بڑی بہن کا ذکر کیا, کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ with 3 sisters. I am in the middle. No brothers? No brothers. اچھا, یہ ویسے میں نے نوٹ کیا, یہ جو صرف سسٹرز والا یہ جو جوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ واقعی بڑی دبنگ ہوتی ہیں. ہاں, بھائی شاہی کوئی. بیکاز میرا یہ ہے کہ my father is kind of my inspiration and role model. تو میں ان کو دیکھتی ہوں, وہ مجھے, میں ہمیشہ اگر کوئی لائف میں پرابلم آئے اور میں کبھی سیڈ ہوں نا, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہارے میں میرا خون ہے, تم بہادر ہو, لڑو. میں نے کہا اچھا چلے, بیکاز مائی موم از ویری سافٹ اسپوکن, سو آئی تھنک آئی ہیو ٹیکن آن ہر. اچھا, یہ بتائیے آپ کی فیملی میں بھی کوئی پولیٹیشینس وغیرہ ہیں یا تھے؟ نارملی ہوتا ہے نا, پالیٹکس چل رہی ہوتی فیملی کے اندر, بھتیجا بھانجا یا بیٹا بیٹی اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں, تو واز اٹ لائک دیٹ؟ نو بڈی. میں وی بلانگ ٹو اے بزنس فیملی اینڈ آئی ایم دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹیپ ان ٹو پالیٹکس. نو بڈی ایلس از ان پالیٹکس ایٹ آل. سو میرے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کس طرح ہو گیا, انٹری کس طرح ہوئی؟ ہاں, بیکاز میں نے جب اپنا MBA کمپلیٹ کیا, MBA سے پہلے میں نے بیچلرس کیا تھا, اور بیچلرس کے بعد میں نے اپنے ابو کے ساتھ 2 سال کام کیا, ویوز ان کی جو کمپنی تھی اس میں. اس کے بعد جب میں نے MBA کیا تو آئی وانٹیڈ ٹو اوپن اپ مائی اون بزنس, جو میں نے فیشن ہاؤس شروع کیا ایز اے فیشن انٹرپرینیور. تب میں نے نا خواتین جو ویمن بیسڈ ورکرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا, ان کو ایک پروجیکٹ کرایا ٹریننگ کا. ان کو ہم ہینڈی کرافٹ ٹریننگ سکھاتے تھے. تو اب میں نے جب دیکھا ان خواتین کو کہ ان کی بڑی چیزیں جو ہیں, ان کی رائٹس جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی اور ان کو بیسک سیلری بھی نہیں مل رہی. سو دین آئی اسٹیپڈ انٹو اینڈ آئی گاٹ اے چانس. اس سے پہلے تو آئی واز لیونگ ان مائی اون ببل. آئی ہیڈ نو ریزن ٹو کم, اور میں کبھی نہیں سوچتی تھی. لیکن جب مجھے ایکسپلین دس ٹو می. سو بیسکلی لمز سے آپ نے MBA کیا 2000, then you came into business and then you decided to enter politics. گھر والوں نے کہا نہیں کیا کر رہی ہو نا, مطلب یہ کدھر کہاں جا رہی ہو؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی میری مطلب فیملی میں آئی واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹیپ ان ٹو اٹ. اینڈ بیکاز مجھے منصور ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کے لوگ, ماڈریٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ فرام اے سرٹن کلاس, فار ایگزامپل اگر کوئی لمس سے پڑھے ہوئے یا باہر سے پڑھ کے آئے, وائی ناٹ دیم ان پالیٹکس. یو نو, فار ایگزامپل آئی واز چوزن ایز دا ینگ گلوبل لیڈر بائی دا ورلڈ اکنامک فورم ان 2016. تو میں نے ان کی فرسٹ سمٹ جب اٹینڈ کی تو یہ کوشچن سب سے پہلے وہاں آیا, وائی ناٹ پالیٹکس. اچھا. اینڈ دیٹ واز لائک کہ آل دا پاور, all the work, all the legislation, all the social issues are there. So why we moderate
class people cannot join. صرف وہ کہ ایک certain feudal background کے لوگ کرتے ہیں یا جو ایک certain family سے آتے ہیں. So I wanted as a progressive person. For example, میں آپ سے کہوں کہ اگر لمس کے کوئی بھی آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پالیٹکس میں جانا ہے, وہ کہیں گے نہیں. ابھی بھی بہت لوگ, because you know people are scared. People feel that they should be protected. You're right, they want to be protected. So obviously when you come into politics, the protection of your life, for example, aap public property hote, whatever you tweet, whatever you do, people raise a lot of questions on you. So usse trolling se log bahut darte hain. Lekin I want to set an example for a lot of progressive women, for young people. Which year did you enter politics? I entered in 2013. So social media was taking its rise, hai na? 2010 میں نے اپنا MBA کمپلیٹ کیا, 2013 میں میں نے پالیٹکس اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ فرسٹ ٹائم بنایا. اس سے پہلے میں نہیں تھی. لیکن شروع میں ٹرولنگ ہوتی تھی یا نہیں, یا اب زیادہ؟ شروع میں اتنے فالوورز نہیں تھے, بٹ ٹرولنگ اتنی نہیں تھی. پیپل ڈنٹ یوز ٹو نو می دیٹ ویل. اچھا, اب ہوتی ہے. سو جسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوں گے. سو بیسکلی اب آپ کی اگر ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, یو فائن ود اٹ, یو ڈزنٹ میٹر. خیر, دس از پارٹ اینڈ پارسل, بیکاز ہم لوگ میڈیا کے اندر بھی نا, میں آئی بلیو دس, اینڈ پلیز ڈو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے لگتا ہے کہ اف پیپل آر ایون ٹرولنگ یو, ایون اف دے آر ڈوئنگ دیٹ, دے نو یو. آئی مین وہ چاہے آپ سے نفرت کا اظہار ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, جی میں آپ بہت برے لگتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دے نو یو. سو یو ہیو دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ اچھا بے شک بولو جو مرضی بولنا ہے, بٹ you can't forget me. You can say anything bad to me, but you can't forget me. میرا یہ ہوتا ہے کہ میری فیملی کبھی کبھی افیکٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے اپنے ایک دفعہ یوٹیوب میں بھی کہا کہ سم ٹائمز مائی سن فار ایگزامپل اور مائی سسٹرز گیٹ افیکٹڈ. آئی ڈونٹ ریڈ دا کمنٹس فرسٹ آف آل. لیکن یہ بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے جب آئی بن ویری کانشیس اباؤٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے, تو جب میں نے 3-4 دفعہ وہ ایک پولیٹیکل سٹائر کی ویڈیوز بنائیں, اس پہ میں بہت ٹرول ہوئی. اس سے مجھے ایک چیز سیکھنے کو ملی, دیٹ اٹس اوکے ٹو لاف آن یور سیلف. اٹس اوکے دیٹ یو نو اف somebody is trolling you to the maximum level, that gave me that sense of freedom. That کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے شو پہ آتی تھی اور آپ مجھے کہتے ہیں you're not that person who wants to be. So I think that this trolling level and that has given me the sense of confidence that it's okay. I used to be very shaky, but now with this all, so it was a breaking of the, you know, the barriers. If you allow me, میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. I still remember آپ کے initial days تھے when you started coming on talk shows, and I was at Express at that time. So you came over there, and actually I could see your hands trembling like that. And that's true. I could see that. میں ابھی بھی اسمبلی میں اگر جاؤں نا کئی دفعہ, تو میں نے کئی دفعہ اسپیچ کرنی ہوتی ہے, اس سے پہلے میں شیک کر رہی ہوتی ہوں, because I've never been this I've always been an introvert. People look at me, they have a different perception, but I thought today in the podcast I would want to, you know, talk about my actual person. So, you know, I am scared, you know, I am scared of public speaking. Obviously I'm learning through it. Politics has never been my field. So I have to, you know, jis tarah aapne urdu ki bhi baat ki, us pe mujhe I have to I'm learning to improve. Over here you're free to say anything that you want. I mean yahan pe koi nahi hai, yahan pe English bole, matlab I've always been, میں convent میں تھی, میں نے O levels کیا, easy اردو لی, لیکن ہمیشہ سے مجھے کبھی یہ فیکٹر نہیں لگا. جیسے ہمارے بچپن میں یہ کہتے تھے کہ انگلش پڑھنی ہونی چاہیے, یو شوڈ بی, یو نو, لائک گڈ ان انگلش, انگلش میں اے آ جائے تو بس ٹھیک ہے. لیکن اب میں نے یہ سیکھا ہے کہ نوئنگ یور اردو is so important. جتنا آپ لکھ سکتے ہو, جو آپ بول سکتے ہو. Now I've started studying اردو, میں جنگ کے کالمس پڑھتی ہوں, I've started writing. So all this has been a major breaking of my comfort zone and learning. 2013 میں آپ کی انٹری ہوئی, تب سے لے کے, so it's almost like 9 years now. 9 years is a very long time. So کس طرح دیکھ رہی ہیں, how do you look at your journey into politics from 2013 till now? جیسا آپ نے خود کہا, initial years were very shaky, but now you've learned a lot. 2010 میں نے اپنا بزنس لانچ کیا تھا, اور اس کے بعد 13 میں پالیٹکس میں آئی. تو میں the first time I walked into the assembly, you know, obviously because of a certain family background, because of certain looks, people always have a certain perception about you. جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک ڈفرینٹ امیج ہوتا ہے. تو people used to like kind of label me like یہ تو فیشن ماڈل ہے. فار ایگزامپل I had my own fashion business, I was a انٹرپرینیور, لیکن اس سے یو نو آپ کو لیبل کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ تو اچھا ماڈلنگ کرنے والی کتنے آ گئی. سو دیز آئی ہیڈ ٹو بریک اے لاٹ آف ٹیبوز ان دا سوسائٹی آن دیٹ. اینڈ یو نو آبویسلی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
اگر آپ single ho, for example, you don't, so that's also a taboo you sometimes have to face. So I think it's a bit long struggle, but uske sath aapko अच्छे mentors भी मिलते हैं. Like for example, I'll tell you that Maryam Bibi has always been, log kehte hain ki kyun, but she's always been a source of inspiration for me because she's guided me throughout and through like a mentor. Similarly my father, my sister. So اس طرح ups and downs ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے زندگی میں, give up نہیں کرنا. مطلب آپ fall down کرتے ہو, آپ کے بریک اپس بھی ہوتے ہیں, بیڈ چیزیں بھی آتی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو کیپ آن اسٹرگلنگ. تو شروع میں تو جیسے اسمبلی میں گئی, اس میں نے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اسمبلی بزنس, لیجسلیشن پہ کام کیا. اگر آپ دیکھیں گے بھی سب میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, سب سے زیادہ ریزولوشنس ہنا کی ہیں, بیکاز میں نے آج تک منصور ایک سیشن بھی نہیں مس کیا. میں لمز میں بھی, یہ میرے پاس ہنستے تھے کہ میں 6 سال رہی ہوں لمز میں, میں نے ایک کلاس نہیں مس کی. Because نہیں, میں نہیں مارتی تھی. لمز میں رہتے ہوئے بندہ ڈیفینس ڈیفینس میں. I don't know, this is my person. Some people tell me I'm a very tunnel vision person, but what I do, I'm very persistent in my life. تو میں وہ شاید اتنی اچھی کوالٹی بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ میں نے اسمبلی کا کوئی سیشن نہیں مس کیا. میں ریزولوشنز بہت سبمٹ کراتی ہوں, میں لیجسلیشن پہ کام کرتی ہوں, مجھے خواتین کے رائٹس پہ جو لیجسلیشن لگتی ہے اس پہ کرتی ہوں. پھر جب سے میں آپ کو جو بات کری تھی, یہ ڈومیسٹک ورکرز والے پہ میں نے کام کیا, ہوم بیسڈ ورکرز پہ کیا. سو اس لیے آئی فیل دیٹ, اینڈ ناٹ اونلی می, آئی تھنک اے لاٹ آف ویمن ان دا اسمبلی آر ڈوئنگ گڈ ورک. اچھا, ویسے آپ نے بیچ میں مریم بی بی کا ذکر کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو جب حیات تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, تو ایک فیکٹر جو باقی خواتین کا ہوتا تھا, شیلا رضا ہو گئیں اور شہری رحمان ہو گئیں, آل دیز ادر سینئر پالیٹیشینس, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ تھا بیکاز بی بی واز دیئر, محترمہ بے نظیر بھٹو واز دیئر. تو دیز وومن فیلٹ سیکیور کہ اچھا ٹھیک ہے, وی ہیو اے لیڈر ان شیپ آف اے فیمیل. ڈز دیٹ کاؤنٹ آلسو فار یو کہ مریم بی بی از دیئر, سو یو فیل مچ مور سیکیور کہ ٹھیک ہے, I've got a female over there who's able to take care of all the other females also around her? منصور, ایک تو اب ٹائم چینج ہو گیا, دوسری بات سوسائٹی بھی چینج ہوئی ہے. فار ایگزامپل, دس از ون فیکٹر, بٹ جنرلی آئی تھنک PMLN has moved from being a very conservative party at one time to a progressive party, moderate party, because آپ اوور آل پارٹی میں چینج دیکھیں کہ فار ایگزامپل جب 2013 والے ٹینیور میں بھی عائشہ غوث پاشا کو فائنانس منسٹر بنایا گیا, حالانکہ کہتے تھے کہ خواتین کو اس طرح کی فائنانس کی. سو آئی تھنک اوور آل پارٹی کی ڈائنامکس چینج ہوئی. ایون شہباز شریف صاحب پروموٹس ویمن, فار ایگزامپل میں اسی ٹینیور میں ویمن آن کہ 90s کی مسلم لیگ نون اور مطلب 2008 فارورڈ مسلم لیگ نون از ویری ڈفرنٹ. میں وہی کہہ رہی ہوں, جیسے انہوں نے ویمن پروٹیکشن بل تب پاس کرایا, ویمن آن ویلز آئی. So Shehbaz Sharif Saab also has been a person who's promoted progressive women, and Maryam Bibi obviously because ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں courage, ہمیں مطلب اگر سوشل میڈیا پہ میں دیکھوں, اگر جب میں نے 2013 میں جوائن کیا تو PMLN کا سوشل میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, لیکن شی بلڈ دا ہول ٹیم, واٹ ایور اٹ از, she's come out as a courageous leader. کئی دفعہ ہمیں مطلب جگہوں پہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, بٹ شی ڈٹی رہتی ہیں. سو ان کے سے میں نے وہ فیکٹر ضرور سیکھا ہے کہ کس طرح کھڑے ہونے اپنی رائٹس کے لیے, چپ نہیں کرنا, ریزسٹنس کی پالیٹکس, اور اکیلی لڑکی بھی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک پارٹی کی ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں کہ پروگریسو پارٹی جس میں آپ مور ویمن لیڈرس کو, جیسے مریم اورنگزیب کو آپ نے دیکھ لیا, عائشہ رضا پوڈیو پہ تھی, اس طرح ہم نے شزا کو دیکھا. وی ہیو اے لاٹ, سو وی ہیو اے لاٹ آف ویمن ہو آر کمنگ فارورڈ. اینڈ میڈیا پہ دیکھ لیں, ازما بخاری ہوگی, لاٹ آف پیپل who they've given more space, I think, to women. Coming back to, because obviously you're a family woman also, and we were talking about trolling. گھر میں what do your parents think when you, I mean obviously یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز نہیں گزرتی ہوگی, کوئی کامنٹ نہیں گزرتا ہوگا, کوئی پکچر نہیں گزرتی ہوگی, اب کہتے نہیں ہیں نا کیا کہاں پھنس گئی ہو, نکلو اس میں سے, stop doing this, let's come back to business. کیا کرنا ہے؟ Mansoor, my father is one of my staunch supporters in politics. He is the person to bring me in, and he is the person who keeps me telling me to stand firm. میں کئی دفعہ ڈیموٹیویٹڈ بھی ہوتی ہوں, کئی دفعہ ڈسکریج بھی ہوتی ہوں, کئی دفعہ میں کہوں نتھنگ از اے اپ, اٹس اے اپ ہل ٹاسک, اٹس اے اسٹرگل, اٹس ناٹ ایزی.
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا فیشن بزنس بھی میں نے بند کیا بیکاز آئی ڈنٹ ہیو سو مچ ٹائم بیکاز آئی واز کائنڈ آف جگلنگ ٹورڈز, میں اپنا بزنس بھی چلا رہی تھی, پالیٹکس بھی کر رہی تھی, پالیٹکس کو زیادہ ٹائم دینا شروع ہوگی وہ ختم. سو بٹ مائی فادر ہیز آلویز پشڈ می, ہی کیپس آن ٹیلنگ می کہ ورک harder. So I sometimes tell him that you motivate or push me too much. میری امی کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں کہ کوئی نہیں, اچھا یہ اپنا بزنس کر لو یہ وہ, بٹ مائی فادر از ون پرسن ہو کیپس آن ٹیلنگ می ٹو ایکسیل ان لائف. اچھا تو سو وہ میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ اتنے سوشل میڈیا سیوی نہیں ہیں. اینڈ مائی سن محمد وہ تو اگنور کرتا ہے سارے کمنٹس. اچھا ہاں, اس کا دل ہوتا ہے کہ فوری رپلائی کر دے, بٹ آئی کیپ آن ٹیلنگ نو. فیملی کو نا میرے خیال میں ان کی بھی برین اسٹارمنگ بڑی ضروری ہوتی ہے, اسپیشلی آئی مین اف یو آر اے پالیٹیشین اینی آئی مین اف یو آر این اینکر, اف پیپل نو یو آلسو نیڈ ٹو ایکچولی ٹیچ یور فیملی کہ بھائی آج کل تو میں اپنی فرینڈس کو سکھا رہی ہوتی ہوں کہ کسی نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے ایسے دوپٹہ لو, ڈونٹ فکس یور دوپٹہ, آئی ڈونٹ وانٹ سلیو لیس پکچرز ان مائی بیکاز یو گائز آر گونا گیٹ ٹرولڈ. آئی سیریسلی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, آئی ٹیل دیم, آئی سیڈ کہ میری وجہ سے تم لوگوں نے ٹرول ہونا ہے تو پلیز cover yourself up. So basically this particular section has become an important part of your life. It is very important. تو فرینڈس وغیرہ نہیں کبھی چڑھتی ہیں ہنا کیا ہو گیا, مطلب وائی آر یو, وہ تو مجھے کہتی ہیں, میری ساری دوستیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہنا تم ہمیں ٹیگ نہ کیا کرو, کیونکہ جب تم مجھے انسٹا پہ ٹیگ کرتی ہو تو 500 PMLN کے سپورٹرز ہمیں فالو کرنے لگتے ہیں. تو ان کے فالوور ایک دن میں اتنے بڑھتے. اور میری بہن آمنہ شی ہیز اے آرٹ گیلری, شی سیز کہ مجھے روز 100 کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے, ایوری ون از یور فالوور. سو آئی فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. آلسو میں وہی کہوں نا, اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو زندگی میں تو یہ جو آپ کے ٹرولرز ہیں نا وہ آپ کی سپورٹ کے لیے بھی آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دیر آر ٹائمز وین یو آر لو آلسو, آئی مین آپ ہو جاتا ہے ڈسکریج ہوتا ہے کسی بات سے بھی, مطلب میں جانتا ہوں, آئی نو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈمٹ دس, بٹ میں جانتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل بحث ہو رہی ہوتی ہے, عہدے بٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو وانٹ, ہو جاتا ہے, بٹ اوبیسلی دیر آر گڈ ٹائمز آلسو, یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ سم تھنگ اور وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتی ہیں آپ, ہاؤ ڈو یو ہینڈل آل دیٹ؟ آئی مین obviously your father is also a support, but do you think in the last 9 years آپ نے اپنے آپ کو پالش کیا ہے how to handle the hard times also? منصور, ایک تو میری جو آئی ڈونٹ نو اس کو کوالٹی کہیں یا بیڈ کوالٹی کہیں کہ میں بالکل منافق نہیں ہوں, مطلب میں ہپوکریٹ نہیں ہوں اور میں بالکل جھوٹ نہیں بولتی. تو لاٹ آف پیپل ٹیل می آئی ایم ٹو نائیو, بٹ آئی آلویز ٹیک اٹ ایز مائی, جیسے میں سورت بقرہ پڑھتی ہوں, آئی ایم اے ویری پرسیپشن نہیں لگتا ہے, بٹ آئی ایم اے ویری اسپریچول پرسن. سو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو منافق انسان ہے نا اس کو شارٹ ٹرم تو ایکسیل ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا. تو میری ایک تو اسٹرانگ بلیف ہے. دوسری بات ہے جو چیزیں اب میں نے سیکھی ہیں کہ ہر جگہ میرٹ نہیں کام میں آتا, یو نو لائک سم ٹائمز لائف از ناٹ دیٹ فیئر. So we have to learn from that, and we have to maybe make ourselves on that level that we are مطلب جتنا ہم محنت کر رہے ہیں اتنی ہمیں ریوارڈ بھی ملے. سو I feel that سب چیزیں میرٹ پہ نہیں ہوتی اور شاید فیئرنیس زندگی میں ہی نہیں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہوئے گا, آپ نے اسکول بھی کیا ہے. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو سم ہاؤ, جسے کہتے ہیں نا آؤٹ لائر, صرف محنت کرنے سے نہیں بنتا. So there are a lot of things. You have to proper networking, you have to have proper lobbying, you have to proper image building. So میں نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں جب میں نے کوئی ٹھوکر کھائی ہے یا میں نے کبھی زندگی میں کوئی ڈاؤن فال دیکھی ہے تو میں نے ہمیشہ گیو اپ کبھی نہیں کیا. کہتے ہیں نا عشق میں اور سیاست میں دل نہیں ہارنا چاہیے. تو گیو اپ نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ریویمپ کیا ہے کہ کیا چیزیں سیکھنے والی ہیں. اچھا مطلب فرینکلی اسپیکنگ, اگر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی پارٹی کی بھی بات کر رہے تھے کہ کافی اس میں چینج آیا ہے. اوبیسلی ہم بات کریں 90s کے ساتھ اگر کمپیئر کریں, نون لیگ ہیز ٹرانسفارم, خواتین بہت زیادہ آگے آنا شروع ہو گئیں, بٹ اسٹل مطلب اگر آپ لوگوں کے یوں کر کے وہ ایک پارٹی کا پوسٹر بنے نا تو بڑی بڑی مونچھوں والے پہلوان تگڑے فیوٹل بیک گراؤنڈ کے لوگ, اور اس کے اندر ایک لڑکی جو لم سے آئی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے باہر کا بندہ یہ ضرور سوال کرے گا کہ ڈو یو سی فیوچر فار یور سیلف کہ ایک دن جو ہے وہ ہنا بٹ بھی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسیز اینڈ مفتاح اسماعیلز اور خواجہ آصفs کے لیول کے اوپر پہنچ جائیں گی اس پارٹی کے اندر؟ ڈو یو تھنک دیٹ ول ایور ہیپن؟ منصور, آئی فیل جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک آؤٹ لائر اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, بیکاز میرے پاس بھی دیکھیں نا آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہوتی ہیں. میں اپنی اسٹرینتھس پہ کھیلتی ہوں,
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے زیادہ اسٹرینتھ ہے, بیکاز فرام اے سرٹن مائنڈ سیٹ آئی تھنک آئی کین بیکم اے آؤٹ لائر, وائی ناٹ. سو ہمیشہ آپ کو مطلب looking at the brighter side of things, مجھے لگتا ہے کہ this gives me more space, this gives me more, ابھی آپ دیکھ لیں کہ it gives me more reason to stand out. So I think this is something which is an edge for me. Progressive women, for example, also women who are standing out, because politics has changed. Politics is not of the 90s. You know, you've seen there's a change in social media. There's a change of what kind of politics people want. So I think that this is the change where we will come in. One question, یہ بتائیے آپ کہا یہ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جب جلسے ہوتے ہیں تو ون ہیز ٹو ایڈمٹ کہ ان کے یہاں پہ خواتین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے اٹینڈ کرنے کے لیے ان کے جلسوں کو, بٹ سرپرائزنگلی وائی ڈو یو چوز نون لیگ, وائی ناٹ پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ ان جس ٹائم کی آپ بات کر رہی ہیں ویئر یو اسٹارٹڈ یور پالیٹکس, وہ تو پی ٹی آئی کا رائز اسٹارٹ ہو چکا تھا, سو وہاں پہ تو انفلکس بہت زیادہ ہو رہا تھا اس وقت خواتین کا. وائی ڈو یو چوز نون لیگ؟ منصور, جب 2013 میں نے جوائن کیا تب میں نے ساری پارٹیز کو انالائز کیا, تو آئی 100% بلیو دیٹ پی ایم ایل این, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹینیور بھی تھا, ہیز بن دا پارٹی ہو ہیز ٹرانسفارم دس کنٹری فار اے سرٹن ریزنس. اور پی ٹی آئی تب بالکل بھی تھی بھی نہیں. اور لیکن ابھی بھی میں یہ آپ شاید میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ اگر ہم ابھی بھی جلسوں میں جائیں تو ہماری شاید خواتین, ہماری فیملیز جو ہیں وہ اتنی نہیں آتی. جیسے ابھی لاہور کا جو تھا جلسہ, اس پہ آئی ایکچولی ٹک مائی سسٹر, آئی ٹک مائی فرینڈس فرسٹ ٹائم مائی سیلف, بیکاز آئی تھاٹ کہ ہم یہ جب تک چینج خود نہیں لائیں, اینڈ شی ایکچولی وینٹ ود دس پوسٹرز اینڈ شی واز ویری ہیپی. شی از لائک ہر بندہ ہمارے سے سیلفیز دے رہا ہے, سو وی ہیو ٹو انٹروڈیوس دس. سو فار می choosing a party was not difficult at all. I always knew PMLN. What was the difference? Because People's Party کا ایک اپنا سرٹن تھا, پی ٹی آئی تب تھی بھی نہیں, اور پی ایم ایل این کا مجھے پتا ہے, میں میاں نواز شریف صاحب کو میں اسکول میں بھی تھی, او لیولس میں بھی تھی, تو آئی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم اینڈ یو نو, اور ان نے اپنے ٹائم میں بڑے کام کیے, تو آئی واز آلویز پی ایم ایل این فین. بٹ یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے خواتین کام آتی ہیں, یا ابھی ہمیں کئی دفعہ بلی کیا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ, جیسے فار ایگزامپل میں اسٹرکچرز جم جاتی ہوں, تو کئی دفعہ میرے جم میں کوئی سارے پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں نون لیگ والے, مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں ہماری ہار پہ. مجھے کئی دفعہ میرے آنکھوں میں ایسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں دل پہ نہیں لیتی. بٹ دیز تھنگس وی ہیو ٹو چینج. وی جب تک ہم اپنے فیملیز کو خود نہیں لے کے آئیں گے, جب ہم خود اپنی خواتین کو یا پڑھے لکھے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے, تو یہ چینج کوئی بھی نہیں لائے گا. تو آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم. یہ جو آپ نے بات کہی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں, obviously we are talking about social trolling also, لیکن کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ اس طرح آمنے سامنے, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, somebody actually approach you, اور وہاں پہ کوئی بدتمیزی ہوئی ہو, یا کسی نے کہا ہو کہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ میں مال پہ تھی اور میں اکیلی تھی, وہاں یہ 3-4 لوگ, ہاں لاہور میں 3-4 بچے پی ٹی آئی کے تھے, اینڈ اٹ واز اے اسٹینڈرڈ مال. آئی واز گوئنگ ٹو واچ اے مووی اینڈ دے اسٹارٹ, انہوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے. آئی واز اے بٹ اسکیئرڈ بٹ آئی اگنورڈ اٹ. اسی طرح مائی سن از سم ٹائمز ویری اسکیئرڈ. جب میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے کہہ رہا ہوتا ہے, جب وہ مریم اورنگزیب والا انسیڈنٹ ہوا, تو نہیں وہ جو مدینہ میں, اچھا مدینہ, اور ایک تو اسلام آباد میں بھی بدتمیزی ہوئی, ہاں نہیں جو مریم اورنگزیب والا ہوا, اس کے بعد ایکچولی اگلے دن میں گاڑی میں بیٹھی تو محمد واز لائک, ماما آپ جلال سن جائیں گے, آپ کو لوگ کوئی ماریں گے تو نہیں, گالیاں تو نہیں دیں گے. میں نے کہا محمد ڈرتے نہیں ہیں, بٹ یو نو دیز تھنگس آر پارٹ آف ریالٹی. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے, لیکن مجھے پرسنلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اعلان تو نہ جاؤ, یہاں نہ جاؤ, وہاں کراؤڈ بڑا ہوئے گا تمہارا. میں نے کہا I think people generally like me. So I am a likable person. I don't think I'll face such things. But I think کہ اگر ہم پرسنل لیول پہ لوگوں سے بات چیت کریں تو وہ پی ٹی آئی کے فالوورز بھی کئی دفعہ ہمارے ساتھ ٹچ بیس کر جاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروپس میں میرے پر اتنا مذاق ہو رہا ہوتا ہے مجھے اتنی, لیکن بٹ آئی آلویز ٹیک اٹ آن دا لائٹر نوٹ اینڈ آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ آئی ایم گیونگ یو پولیٹیکل سٹائر, آئی ایم لافنگ آن مائی سیلف. سو یوزلی آئی تھنک دیٹ از اے پلس پوائنٹ فار می. ایک جو آپ کی پارٹی کے اوپر جو اکثر پاکستان تحریک انصاف والے خاص طور پہ, وہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ کی جو پارٹی کے اندر ہے اس کے اوپر یہ کہتی ہے, اور دس گوز فار نون لیگ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی آلسو, کہ تسی جو مرضی کر لو, تسی کدی لیڈر نہیں بنو گے. لیڈر ہوئے گا تو شریف ہی ہوئے گا, نواز شریف ہوئے گا, شہباز شریف ہوئے گا, مریم ہوگا. Now you are someone who's actually started her career now, it's 9 years now. Do you see yourself ever becoming a leader in the next 15, 20, 25 years?
منصور آئی تھنک کہ ڈائنامکس آف دا پارٹی جس طرح ہم کو پہلے کہا ہے نا پروگریسو ویمن, اس طرح یہ بھی چینج. جیسے شاید خاقان عباسی there was a time he was the prime minister, اور we have a lot of people like I see Ahsan Iqbal, I see a lot of other people coming forward. تو مجھے لگتا ہے کہ with this new dynamic of politics coming, people will come up as leaders in PMLN also. They are already, اگر میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں, اگر ہم PTI اور PMLN کو کمپیئر کریں, PTI میں this is not being a PML supporter, I'm telling you as a normal person. PTI میں there's only one person, that's Imran Khan. اس کے نیچے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک لیڈر ایز اے انسٹیٹیوشن ہے. ہمارے اگر آپ دیکھیں ہمارے ٹاپ لیڈرز میں شاید حقان ہے, احسن اقبال ہے, any one of them can lead the country. So I think in the upcoming times all these leaders can lead. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم اس میں بھی چینج لائیں گے. تھوڑا سا ذرا میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بیکاز دس از ون پلیس جہاں پہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے. نا آئی ہیو سین وین یو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ یور ٹاک شوز, بالکل آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, اب تو خیر یو ریگولر آن ٹاک شوز, سب سے زیادہ ڈر کس اینکر سے لگتا ہے؟ شروع میں تو میں سب سے پہلے تو یو ور دا فرسٹ اینکر, and you remember that, you know, I was pretty scared because shuru mein you were not called to so many shows and you were the biggest person, and I remember I was sitting there and aapne mujhe ek cheez sikhai, usne aapne mujhe sikhaya ki intimidate nahi hote. And I actually, Mansoor, learned from you. ابھی بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سینئرز میں بیٹھی ہوتی ہوں نا, جو سینئر اینکرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایک دفعہ جیسے آئی واز ان کاشف عباسی شو اینڈ دیور 2 میل پولیٹیشینس, کوئی نبیل کو بولتا, اینڈ ون آف دیم میڈ اے کمنٹ کہ آپ نے کیا بچی بٹھا لی ہے. اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دیر سینئرز, اٹس اوکے, بٹ سم ٹائمز یو ڈو فیل دیٹ دے اوور یو بیکاز آف یور because you're younger or your experience is not as much as them, but that's never saying no. اس سے مجھے اور ہوتا ہے کہ why not, I should be able to do it more. مجھے شروع میں بہت لوگ کہتے ہیں, میں نے جیسا آپ کو کہا ہے کہ public speaking has never been my strength. کوئی بھی اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھ کے نہیں آتا, سیکھنا پڑتا ہے. سیاست تو کوئی بھی سیکھ لیے نہیں آتا. اچھا ویسے یہ مجھے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. نارملی میں, اور ظاہری بات میں تو جانتا ہوں بیکاز یو گائز کم ٹو مائی ٹاک شوز اینڈ وی نو واٹس گوئنگ آن. بعد میں آپ, I mean, I know you've got friends in PTI also, you've got some wonderful connections, they have some very good connections in Noon League, آپس میں بیٹھتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. You have friends in PTI, right? I mean, ہوں گے آپ کے, we won't take names, وہ بیچارے ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو جائے, لیکن کیسا ہوتا ہے ایک پولیٹیشین کا ریلیشن شپ ود این اپوزنگ پارٹی, کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر مجھے لگتا ہے فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں اگر بہت ڈیوائڈ ہو تو تب زیادہ مشکل ہوتا ہے. فرینڈز میں اتنا نہیں ہوتا, بیکاز فرینڈز میں آپ نے, میں تو جیسے جہاں بھی جاتی ہوں, کھانوں پہ جاتی ہوں, کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں پلیز. اور ایون اف آئی گو ٹو دا جم, فار ایگزامپل اب جب نئی ہماری نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو میں جم گئی تو مجھے 2-3 لوگوں نے روک کے کہا, اوہ بجلی کتنی مہنگی ہوگی ہے. میں نے کہا پلیز مجھے جم تو کریں دو. اسی طرح میں کھانوں پہ جاتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس, بیکاز آئی فیل جو PTI کے لوگ ہیں نا وہ تھوڑے کلٹ سپورٹر ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے آپ کی بات. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ مطلب ان سے آرگیو نہ کرو. ریئل لائف میں کیا, ریئل لائف میں لائک نارمل. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں, جیسے سعدیہ سہیل ہے اور PTI کی جتنی بھی MPs MNAs ہیں, ملکہ بخاری ہے, سلام دعا ہے, سب ساتھ 4 نام آپ نے لے دیے ہیں. آپ ان 4 کو تو اپنا دشمن بنا لیں گے, کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد مے بی دل گیٹ دی انسٹرکشنز, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہنا کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ دوستیاں کر رہے ہیں. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ. ہاں دس آبویسلی دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل اسٹینڈنگ, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ایک انسان کا اپنا ہوتا ہے. میں ایک سرٹن پارٹی میں بلیو کرتی ہوں, میں اس کے اوپر اسٹینڈ کرتی ہوں. اور اگر کوئی اور, جب میں اپنی گراؤنڈس پہ کلیئر ہوں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جب تک خود میں انسان میں غلطی نہ ہو تو پتہ ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ فرینڈشپس میٹر ان دس وے. میں وہ میڈیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ ہم ذرا اس طرف چلے گئے. تو میڈیا میں آپ نے, میں نے آپ کا ایک وہ دور دیکھا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر یو ڈو دس اور ناٹ, بیکاز میرے خیال میں کافی دیر ہوگی آپ میرے شو میں نہیں آئے, اینڈ وی وانٹ یو ٹو کم آن اے شو. آپ اتنا بڑا ایک تھدا لے کر آتی تھیں پیپرس کا, اینڈ آئی یوز ٹو آسک یو نا یہ کیا ہونے لگا ہے, ہاؤ ول یو ایون ریڈ دس ڈیورنگ دا شو, یو اسٹل ڈو دیٹ؟ آئی ڈونٹ, آئی ہیو ناؤ اسٹاپڈ ایون کیرنگ اے پیپر. اب میں
میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ مجھے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ میں نا بہت زیادہ اوور فیکٹس اور چیزیں ڈیٹیلس میں رہ رہی تھی, اور اس وجہ سے آئی ہیڈ اسٹاپڈ بینگ مائی سیلف. دین آئی ریئلائز دیٹ آئی ایم ناٹ پلینگ آن مائی اسٹرینتھ ایز اے ڈبیٹر, ایز اے پرسن ہو ہیز اے سرٹن مائنڈ سیٹ. آئی شوڈ بی اسپیکنگ مائی مائنڈ رادر دین لوکنگ ایٹ دا نوٹس اینڈ گیٹنگ ٹو مچ انفارمیشن. کئی دفعہ آپ نے عالیہ کو بھی دیکھا ہوگا, عالیہ کئی دفعہ ٹو مچ انفارمیشن کی وجہ سے شاید اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہو سکتی, اور مجھے اس کو دیکھ کے شی از ویری گڈ, بٹ ٹو مچ کئی دفعہ بڑے زیادہ پیپرز دے کے آپ وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے. سو آئی ایکچولی چیکڈ مائی سیلف آن دیٹ. اینڈ ایک دو لوگوں نے, جب میری آپ نے بھی دیکھی اور ایک دو اور بھی, وہ ابھی آپ کی چینل پہ آ گیا بیرسٹر احتشام, اس نے بھی مجھے کہا تھا, او مائی گاڈ یو کیرنگ سو مینی پیپرز. سو ناؤ آئی اسٹاپڈ کیرنگ پیپرز. بٹ فرینکلی اسپیکنگ بیسک جو چیزیں ہیں, لائک آئی مین لیٹس سے اگر آج ہم ڈالر کی بات کریں تو ایوری ون وڈ نو کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے, بیسک فگرز تو ویسے ہی یاد. بٹ میں نا ٹو مچ انفارمیشن لے کے جانا شروع ہو گئی تھی. مطلب مجھے ہوتا تھا مجھے سب کچھ پتا ہو, مجھے یہ بھی پتا اگر ابھی 1 منٹ پہلے ایک نیوز آئی ہے میں وہ بھی جلدی سے لائیو سن لوں. دیٹ ڈسٹریکٹ. ڈو یو گائز گیٹ مانیٹرڈ؟ مطلب آپ جب جاتی ہیں شو کے اندر, لیٹس سے 8 بجے کے یا 10 بجے کے شو کے اندر آپ گئیں, تو اس کے بعد پارٹی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی تھی؟ پی ٹی آئی کے اندر ہوتا ہے, ہماری پی ٹی آئی کے اندر ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, اب ہوتی ہے. اچھا, وہ کیا اسیس کرتے ہیں کہ وہ یہ they see the feedback, they see that were we able to answer rightly, who are the people who are coming, who are not coming, and if somebody is coming, are they able to defend the party rightly or not? So now it's being monitored. اچھا, مطلب یہ اسیسمنٹس بھی کی پہلے نہیں, اب ہم شروع ہوئی ہیں اسیسمنٹس. اچھا, that the right people should be placed, right people should be on the shows, and a proper اسٹریٹجی شوڈ بی فالوڈ. کوئی ایسے لوگ نہ جائیں جو پراپرلی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں. اچھا, نارملی ویسے یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ جب شوز میں جاتے ہیں, اینڈ اوبیسلی جس طرح لیٹس سے اس وقت جب یہ ویلاگ یہ پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو دا ڈبیٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ فارن فنڈنگ اینڈ دا ممنوعہ فنڈنگ کیس, اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو پروگرامس میں جانے سے پہلے پارٹی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں کہ دیز آر دا ٹاکنگ پوائنٹس, اور اس چیز کے اوپر اس کے اف یو گیٹ آسکڈ دس یو گونا آنسر لائک دیٹ؟ دیا جاتا ہے, مطلب اس طرح نہیں دیا جاتا, اتنا فرملی نہیں دیا جاتا, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ اینڈ شی گیوز اس دیز ڈائریکشنز دیٹ دس از یور پوائنٹ آف ویو, لائک سرٹن پوائنٹس, ٹاکنگ پوائنٹس دے دیتی ہیں. اس کے اوپر ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. obviously جیسے فارن فنڈنگ کا تھا تو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 وہ میری رسپانسبلٹی ہے پڑھنا, لیکن ٹاکنگ پوائنٹس یوزلی مل جاتے ہیں, لیکن اسٹڈی کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ڈانٹ پڑی ہے کبھی کسی شو کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور بعد میں پارٹی سے ڈانٹ پڑی ہو؟ کہ نہیں, مجھے ویسے پارٹی سے ڈانٹ نہیں پڑی, لیکن مجھے خود اپنے پہ افسوس ہوتا ہے, اپنے سے لگتا ہے کہ اوہ آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, آئی ٹرائی ٹو سیلف اینالائز مائی سیلف اینڈ سیلف کرٹیسائز اے لاٹ. ایسے ابھی تک ڈانٹ نہیں پڑی. اچھا, اپنی پارٹی کے اندر بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں؟ مطلب یو سیئنگ سم ون جس طرح آپ کا 9 سال کا ایکسپیرینس ہے, کوئی اور بھی خاتون آپ کو لگ رہا ہو اس کا بھی؟ بیکاز میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے, میں مریم نواز صاحبہ کے پیچھے 2 خواتین جو ہیں وہ ایک فکس فگرز ہیں, ایک آپ, ایک ثانیہ, یہ دونوں لیفٹ اور رائٹ کے اوپر نظر آتی ہیں مجھے. ڈو یو فیل انٹیمیڈیٹڈ اور تھریٹنڈ بائی ادر وومن ان دا پارٹی آلسو؟ منصور, ایز اے پرسن مائی سیلف, مطلب اس کو بھی میں کوالٹی اپنی کہہ دوں یا نہیں کروں, میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی سے کمپٹیشن نہیں کیا. نہ لمز میں بھی جب آپ بات کریں, میرے بڑے ایسے اسٹوڈنٹس, مجھے یاد ہے میں جب کمپیوٹر سائنس میں نے بیچلرز کیا تو تب میرا ریزن یہ تھا کہ وہ کہتے تھے دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اور سارے لڑکے جو ہے نا وہ ایکسیل کر سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. سو میں نے کہا میں کیوں سوشل سائنسز کروں, میں نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے. سو آئی آلویز ہیو اے کمپٹیشن ود مائی سیلف. سو میرے اپنے گولز ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی کسی کمپٹیشن نہیں کیا. ساری سے میں لرن بھی کرتی ہوں. ثانیہ از اے گڈ فرینڈ, ازما بخاری از اے گڈ, سو آئی لرن فرام دیم. میرے میں کئی خامیاں ہوئیں گی جو ان کو دیکھ کے میں اپنے آپ کو امپروو کر کے بہتر کروں گی, لیکن کمپٹیشن کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں. Let's talk about PTI a little bit, because you're very lethal when it comes to tweets, اور آپ ان کو کافی اڑا کے رکھتی ہیں. خان صاحب کیوں آپ کو اتنے برے لگتے ہیں؟ سیدھا سوال, میں ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. میں خان صاحب اتنے برے کیوں لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, کوئی اچھی کوالٹی تو ہوگی نا خان صاحب. آئی ایم شیور کوئی اچھی کوالٹیز بھی ہوئیں گی, لیکن جس طرح نیشن کو ڈیوائڈ کیا, جس طرح لوگوں کو پولرائز کیا, آئی پرسنلی تھنک کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. جس طرح کلٹ فالوئنگ, دیکھیں نا, پہلے سیاست میں آپ کے اندر ایک ٹالرنس ہوتا تھا, آپ ایک دوسرے کی بات سننا پسند کرتے تھے. اگر اب مجھے اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے 4 لوگ اور مجھے اپنی پوائنٹ آف ویو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہو,
اگر میں ایک پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں یا اس کو میں کرتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں تو وہ اور آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. سو آئی تھنک دس کائنڈ آف انہوں نے لوگوں کو بالکل پالیٹکس میں ینگسٹرس کو لے کے آئے. ہم یہ پہلے ان کو کریڈٹ دیتے تھے کہ پالیٹکس کو پولیٹکلی لوگوں کو اویئر کیا ہے, لیکن انہوں نے اتنی پولرائزیشن, اتنی انٹالرنس, اتنی گالم گلوچ, یہ سب چیزیں ڈالی ہیں, اس سے پہلے پالیٹکس میں کبھی نہیں دیکھا. سو دا ون ریزن آئی بلیو از دیٹ ایک تو یہ پولرائزیشن, دوسرا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی مقصد کے لیے کوئی بھی نیریٹو کو اٹھا لیتے ہیں, چاہے وہ مذہبی کارڈ ہو. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس اور ناٹ, بیکاز جیسے شرک والی بات انہوں نے کی کہ جو مجھے فالو نہیں کرے گا وہ شرک کرے گا, یا منرف اراکین جو ہیں وہ مجھے نہیں فالو کریں گے تو انہیں شرک کیا, یا یو نو لائک مذہب کا کارڈ بھی یوز کرنا, فورن ایجنڈے کا بھی کارڈ یوز کرنا, چور بھی کہنا, کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا. سو آئی تھنک دیٹ وہ سیاست کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, انہوں نے سیاست کو گندا کر دیا. سو دیٹس دی ریزن. Give me one thing that you like about Imran Khan. زبردستی. He was a good cricketer. I remember, he was, میں وہی کہہ رہی ہوں, when I was in school, he used to come for. You answered like a typical politician. نہیں, میں صحیح کہہ رہی ہوں, میں کانوینٹ میں ہوتی تھی اور عمران خان نے تب وہ شوکت خانم کا چیریٹی ڈرائیو کی تھی, and he came to convent, and like a lot of other girls, everyone used to like him as a cricketer. So I think that's, but وہ ہمیں ورلڈ کپ مہنگا پڑ گیا زیادہ ہی. نہیں, بٹ ایز اے پولیٹیشین کوئی تو ایک اچھی چیز ہوگی نا, جو آپ کہیں ہاں یہ چیز ہے, کاش میرے اندر یہ چیز ہوتی. آئی تھنک اس کی نروس بہت اسٹرانگ ہے. اچھا چلیں, He plays very strong on his nerves. He doesn't give up. Yeah, and I think that's because he was a sportsman. ہاں یہی میں کہنے لگا تھا. I think میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں ضرور کہ آپ جیسے وہ کل میں کہیں ہنس رہی تھی, وہ نہیں ہوتا کہ وہ جو اسٹین لیس اسٹیل ہوتا ہے اس پہ کچھ بھی گر جائے وہ ریفلیکٹ بیک کر جاتا ہے. سو ہی از کائنڈ آف ویری his nerves are very good. I think وہ افیکٹڈ نہیں ہوتا. اور کوئی بھی چیز عمران خان کو, کوئی بھی اسٹگما, کچھ بھی اس کو اٹیچ نہیں ہوتا. فورن فنڈنگ ہو گئی, فراگوگی والی چیز ہو گئی, چور, I don't know why, because you know I think it's the cult following. There is something جس کو مطلب اس کو ایک untouchable kind of نہیں ہوتا. ہر چیز مطلب people believe that you know it's like a cult type thing. جو مرضی ہو جائے, چوری بھی کی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے یہ بھی کیا تو ٹھیک ہے. مطلب تسی تو انہوں ڈاکہ مارتے بھی دیکھ لو, وہ کہیں گے نہیں یہ مارا ہے تو ٹھیک ہی مارا ہوگا. تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اتنا اگنورینس یا اتنی کلٹ فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے, بیکاز یہ اینڈ آف دا ڈے سیاست ہے اور پاکستان کی مفاد کے لیے سب نے کام کرنا ہے. یو تھنک آپ کی پارٹی جو ہے ایکچولی اس چیز کو, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, اس کو کاؤنٹر کس طرح کرے گی؟ کوئی ہے کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں, میری کئی دفعہ اس چیز پہ میں نے بات بھی کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری پارٹی ابھی تک کہتی ہے کہ ہم نے اس طرح مذہبی لائن پہ بھی نہیں کھیلنا, ہم نے بلو دا بیلٹ نہیں جانا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اتنے نیریٹو, 5-6 نیریٹیوز اکٹھے لے کے چلتا ہے. مذہبی مطلب میں آپ کو یہی بتاؤں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے عورتوں کی رسپیکٹ, فار ایگزامپل مریم اورنگزیب کے ساتھ جو مسجد نبوی میں ہوا, وہ ایک پلان اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس میں کوئی, ہم وہ نہیں, میں آپ کو جسٹ فلو آف دی موومنٹ. نو دیٹس ناٹ ٹرو. آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود دیکھا ہے عمران خان کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ جہاں بھی آئے ان کو چور اور احسن اقبال پہ اب یہ غداری والی بات. تو یہ چیزیں, یہ بلو دا بیلٹ جو سیاست وہ کھیلتا ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک ہماری پارٹی ابھی اس پہ ریڈی ہے, اس پہ نہیں. وہ ابھی وہ کہتے ہیں نا ہم نے ابھی وہ کہتے ہیں ہم نے مذہبی کارڈ نہیں یوز کرنا, اینڈ ہم نے اس طرح کے کوئی بھی فیک نیریٹیوس پہ کام نہیں کرنا. That's what they believe. But in a way that's good. But on the other way, you see that, you know, he's using all these narratives. اب جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی فورن ایڈڈ پارٹی ہے, لیکن دوسری طرف وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. سو آئی بلیو دیٹ وداؤٹ ایون ایویڈنس وہ کوئی الزام بھی لگا دے تو لوگ اس پر بلیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم سچے بھی ہوں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اچھا, میں آئی وانٹ ٹو ہیو اے کوئک راؤنڈ. ٹھیک ہے, آپ نے کوشچنس کھول لیے؟ میں نے کوشچنس کھول لیے ہیں, بڑے بڑے ریپڈ فائر راؤنڈ ہیں, ایزی کوشچن, ایزی ہوں گے, لیکن آپ نے جواب جلدی جلدی دینا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی نتھنگ, وہ جس طرح شہباز گل ہے نا, نتھنگ بلو دا بیلٹ. سو نتھنگ بلو دا بیلٹ. پاکستان تحریک انصاف میں فیوریٹ سیاستدان کون ہے آپ کا؟ فواد چودھری. You like Fawad Chaudhary? I think he's
funny also, witty also, or although he's but flexible. Yeah, so اسی سے ریلیٹڈ اگر دوسرا ون پرسن دیٹ یو وڈ وانٹ کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ نون لیگ میں ہوتا. Dr. Yasmin Rashid. You like her? No, I think she is a dedicated worker. اچھا, اب اس کا الٹا سوال, ایک ایسا شخص جو نون لیگ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ہوتا. ہمارے لوگوں کو ادھر ہی رہنے تھے بہتر ہے. چلے I won't force you. آپ کی اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ دوستی کس سے؟ میری کافی سینئر لیڈرز ہیں. طلال چودھری از کوائٹ گڈ, زبیر صاحب سے سلام دعا ہے, مصدق ملک سے ہے, اور پرویز رشید. تو سارے آپ کے سینئرز ہیں. میں what I meant was your age group. آپ کے ان میں سے کس سے ہیں؟ میرے ایج گروپ میں ساروں سے, بشرا سے ہے, ثانیہ سے ہے, عظمہ سے ہے, سب سے ہے. میری آئی ایم شیور سب سے بہت اچھی سلام. ذکیہ شاہ نواز آ رہا ہے, کتنی سینئر ہے, شی از ون آف عظمہ صاحبہ سے تو میری 2-3 دفعہ بات ہوئی and she was traveling for a jalsa and she was together. ہاں جی میں ہنا کے ساتھ جا رہی ہوں. So I am good. میرے ساتھ میری اگر آپ کسی بھی I am hoping کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو مجھے اچھی یہاں پہ بھی آئیں گے, سب آئیں گے یہاں پہ, ایک ایک کر کے سب کو ہم نے آپ کی سیٹ کے اوپر بٹھانا ہے, ہم نے سب سے کرنا ہے. اینی ون جس سے آپ کی نہیں بنتی پارٹی کے اندر؟ I don't think so. ایسا کوئی ہے, سب کے ساتھ ہی ہے. ہاں, میں ایسے کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ پرسن ہو ایز, آپ ایک کام کریں, آپ نام لے دیں, میں بیپ لگا دوں گا. ہاں نام آپ لے دیں. nobody as such. اچھا nobody as such. چلیں, پاکستان کے اندر جتنی فیمیل پالیٹیشینس ہیں, بیکاز یو آر آلسو سم ون ہو کمز فرام دا فیشن بیک گراؤنڈ, ہو ڈو یو تھنک از دا بیسٹ ڈریسڈ وومن پالیٹیشین ان پاکستان؟ دیکھیے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ود اے بائس, بٹ 100% آئی وڈ انڈورس مریم نواز شریف. ویسے مجھے اس جواب کا پہلے پتہ نہیں, میں ویسے کہوں, ویسے میرے پروڈیوسرز ہم نے پتہ نہیں کیوں نہیں میں وہ ہنا کھر جو ہے وہ بھی, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ہنا ربانی کھر کیریز اے سیلف ویل, بٹ مریم نواز صاحبہ ایک تو ان کی سرٹن کرزما ہے, ایک ان کی سرٹن پرسنالٹی ہے, although she was also criticized sometimes, but I think that she dresses up well. وہ ایک میں نے وہ کرتا دیکھا تھا خواتین کا, وہ مریم نواز, وہ آپ نے بنایا تھا. وہ میں نے الیکشن, آپ کو پتا ہے الیکشن کی جب 2018 کی کیمپین تھی اور مریم بی بی اور میاں صاحب واپس آ رہے تھے, تب میں نے لانچ کیے تھے وہ کرتاز, اور وہ جیل میں چلے گئے, اینڈ دین وی ووٹ دیم. اور پھر جب میاں صاحب جیل میں تھے تو فری نواز شریف کا بھی بنایا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب نواز شریف صاحب جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے آئیں گے انشاءاللہ in the upcoming 6 weeks. Next question. ہنا اگر پولیٹیشین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ ڈاکٹر. I was expecting fashion design. I went to فاطمہ جناح. اچھا. میں نے او لیولس کے بعد میں کنیڈ گئی, وہاں میں نے FSC کی because I wanted to become a doctor. My mom wanted me to become a doctor. So میرا ایڈمیشن ہوا فاطمہ جناح میں, اور میں نے تھوڑی دیر وہاں پڑھا. اچھا. پڑھنے کے بعد میں نے لمس ڈیسائڈ کیا میں نے جانا ہے. سو اگر میں why did you switch? بیکاز تھوڑا سا مجھے ماحول مطلب ذرا تھوڑا اتنا اچھا نہیں لگا. ون ڈے آئی وینٹ ٹو پک اپ مائی فرینڈ فرام لمز اینڈ آئی ریئلی لائک دا انوائرمنٹ ایٹ لمز, سو آئی سوئچڈ. حالانکہ میں نے FSC میں میتھس نہیں کیا ہوا تھا, مجھے دوبارہ SAT دینا پڑا, میتھس دوبارہ پڑھنا پڑا, لیکن میں لمز چلی گئی. تو میں اگر یہ نہ ہوتی تو میں ڈاکٹر ہوتی, لیکن شاید کاسمیٹک سرجن ہوتی. You should have gone to Aga Khan, I think. Aga Khan. I didn't want, my parents didn't want me to go to Karachi. مجھے تو اتنی مشکل سے کوئڈ لمز کوئڈ تھا. I was the first girl in my family who went to a co-ed institution. Really? I would have loved to, study abroad, but مجھے تب اجازت بھی نہیں تھی. تو اب میں فرسٹ ٹائم آپ کو یہ بتاؤں, ایز اے ینگ گلوبل لیڈر جب مجھے ویف نے چوز کیا تو مجھے چانس ملا کہ میں ہارورڈ 5 ویکس کا کورس کروں یا میں آکسفورڈ کروں. دیٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ان یونیورسٹیز ابراڈ. So I've always studied in Pakistan. This comes actually as a surprise to me کہ Hina but was not, they had problems for about you studying in a co-ed. I wasn't, my father, I had to take a stand. Wow, this comes as a surprise. So I think اس کے لیے نا ہمیں کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ اور سیکیور کرنے کی جگہ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہیں ان کو ریبیلس اور کئی دفعہ ان کو آؤٹ آف دا باکس. سو آئی تھنک بیلنس از ویری امپورٹنٹ. سو آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن بائی مائی پیرنٹس ٹو ایکچولی آئی ووڈنٹ سے الاؤ بٹ گو فار می ٹو گو ان ٹو اے کوئڈ, بیکاز فیملی میں تب پرمیشن نہیں ملتی تھی. اچھا,
اوکے the next question is, and I did not frame this question, یہ میں پہلے بتا دوں, مریم بی بی کے اوپر اگر فلم بنے تو ہیروئن کون ہوں گی؟ Who should be the heroine? What do you think? I think ماہرہ خان. ماہرہ خان. ہاں, اور یا صنم سعید بھی ہو سکتا ہے. ماہرہ خان تو پی ٹی آئی سپورٹر ہے. نہیں, اب سپورٹر بھی پی ایم ایل این کیوں نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. We can do, anyone can act. اچھا, آپ کے She اوپر can change her loyalties, no? اگر آپ نے مووی کرنی ہو, I mean آپ کے اوپر مووی بننی ہو, تو who should be the heroine? ماہرہ خان. I really like her. Oh my God, you like her so much yaar. نہیں, I think she's a pretty face. She carries herself well. اور لیکن صنم سعید بھی بہت اچھی ایکٹر ہے. صنم سعید کی میں نے دیکھی, I think she's a good actor, so I think these two. Okay. Next question. عمران خان پہ اگر مووی بنے تو وہ کون سا ایکٹر اس کو پرفارم کرے؟ سلطان راہی. سلطان بہت بڑا ہیرو ہے. شان بھی سپورٹر, بڑا تھورو قسم کا پی ٹی آئی سپورٹر ہے. ضمنی انتخاب کے اندر البتہ ان کا ووٹ نہیں ڈل سکا تھا, لیٹ آئے تھے وہ, لیکن ہی از اے بگ فین آف خان صاحب. I know, everyone knows that. We can see. شہباز گل کو کرنی چاہیے عمران خان کی مووی. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. 2013 سے لے کے 2018 تک شہباز شریف صاحب واز دا چیف منسٹر. 2022 میں تھوڑے بہت بنے حمزہ شہباز ایز چیف منسٹر. اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب از ناؤ دا پرائم منسٹر. ہو ڈو یو تھنک واز اے بیٹر چیف منسٹر, والد صاحب یا صاحبزادے؟ دیکھیں حمزہ صاحب نا, میں نے اب ریسنٹ ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ہی از بیکم ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ویری گراؤنڈیڈ, اور تحمل ہے ان کی پرسنالٹی میں, رسپیکٹ دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے آبویسلی وہ ہی از اے ویری فاسٹ ورکر, ہی از اے ایڈمنسٹریٹر, ان سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. لیکن حمزہ صاحب سے یہ تھا کہ موقع ملا اس دفعہ 1-to-1 کام کرنے میں. میں نے بائی الیکشن کا بھی کام کیا, اور تو آئی تھنک ہی از bit easier to work with. Shehbaz Sharif Saab, obviously, he's very thorough, he's very good, but I'm still a bit scared of him. So I would say Hamza. If I had to ask you کہ کل کو let's say 2023 کے اندر الیکشن اگر آپ کی پارٹی جیتتی ہے, who do you think should be the prime minister, مریم نواز یا شہباز شریف؟ دیکھیں یہ تو فرسٹ آف آل پارٹی ڈیسیجن ہے, لیکن میں خواتین کو سپورٹ کرتی ہوں. آئی وڈ wait for that day when I see Maryam Nawaz as the Prime Minister of the country, because جیسے جسنڈا آرڈن ہے, جس طرح I look up to female politicians, I think she will make a great Prime Minister. اچھا, so your vote would be for Maryam? I advocate women and I think that she'd be good. That's the thing you're basing your that's what I think answer. Although Shehbaz Sharif Saab obviously is very good, but میری شاید اس لیے ہے کیونکہ میں خواتین پولیٹیشینس کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ خواتین پالیٹکس میں اور فیلڈز میں بھی آ گئیں. جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں, شی واز اے گریٹ پرسنالٹی ایز اے پرائم منسٹر آلسو. فاطمہ جناح کو دیکھ لیں. ایک پوائنٹ اکثر پی ٹی آئی والے یہ بات کہتے ہیں کہ مریم بی بی وہ کدھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں. نہیں, ہم کمپیئر نہیں کرتے. مجھے دیکھیں نا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپنی اسٹرگل ہے, مریم بی بی کی ایک اپنی جرنی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے nothing was given to her, Mansoor. She has made her own place through in the party through her hard work. میں آپ کو بتاؤں کہ ایزیلی ان کو بھی اسپیس نہیں ملی, ان کو بھی بڑی اسٹرگل کرنی پڑی ہے. ایک سرٹن اسٹریٹجی, شی واز دا اونلی پرسن ہو واز اسٹینڈنگ انیشلی ود ہر فادر. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب کلثوم صاحبہ واز ناٹ سک اینڈ شی واز لیفٹ دیئر, مریم بی بی جس دن آئی, آپ کو پتہ ہے میں نا ان کو لینے گئی تھی ایئرپورٹ پہ, تو جس طرح میاں صاحب جب باہر نکل رہے تھے اور مریم بی بی نے اس طرح کر کے اپنے باپ کو پروٹیکٹ کیا, یا انہوں نے اسٹانس دیا. سو آئی تھنک شی ہیز ڈن اے پولیٹیکل جرنی. شی از گوئنگ تھرو, بٹ دا وے ہر اسٹینس ہیز کم اپ, I think she's come out as a very, because جیسے آپ کو پتا ہے ان کو بھی بچپن میں گڑیا کہا جاتا تھا, because she was like never into the political thing, but now I think she's really transformed herself, learned her way through. If you compare بلاول بھٹو with مریم نواز, دونوں ڈائنیسٹک پالیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ اگلی پیڑھی ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ بلاول بھٹو is witty,
I think he's good with as a foreign minister. وہ diplomatic relationships میں اچھا ہے, بات چیت کرنے میں ٹھیک ہے. So but I think مریم نواز is prime minister material. No, but she's never been an MPA, never MNA, never a minister, never a chief minister. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, she will come into parliamentary politics inshallah ta'ala soon and then. اچھا. So I don't think that there's a, میں کہہ رہی ہوں comparison نہیں ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے. But Bilawal is a good person. Bilawal has learnt his way through. He speaks, he's improved on his speaking. He's witty. He's very good with his diplomatic relationships, foreign relation. But I think Maryam Bibi is prime minister material. Okay. Next question is, ایک ہفتے میں آپ ایوریج کتنے ٹاک شوز میں جاتی ہیں؟ میں کبھی کبھی تو بہت زیادہ کرتی تھی, لیکن اب میں نے کہا ہے کہ میں نے ایوریج 2 یا 3 پر ویک جانا ہے. بیکاز کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ بہت اوور ہاپنگ کر رہی ہوں, ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوں, ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی. سو آئی تھنک کوانٹٹی زیادہ کرنے سے آپ کی کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے. اب میں نے اپنے آپ کو 2 سے 3 ٹاک شوز پہ لمٹ کر دیا. میں آپ کو یہ بات چونکہ ہم کر رہے ہیں تو میں ناظرین کے ساتھ بھی بات شیئر کروں گا کہ ہمیں نا آپ کے بارے میں ہم نے بنا لیا ہوا تھا کہ اگر شو 8 بجے شروع ہو رہا ہے نا تو ہنا نے 8:15 ہی آنا ہے. ہاں, اب میں نے یہ کر دیا چینج. اب میں نے اپنے, بیکاز میں ایک شو سے دوسرے پہ ہاپ کرتی ہوتی تھی, کبھی کبھی 3 شوز کرتی دن میں. سو آئی تھاٹ نو, آئی سیٹ مائی سیلف, خود میں نے اپنے آپ کو چیک کیا. میں اپنے آپ کو اوور ٹائر بھی کر رہی تھی اور میں شاید پرفارمنس بھی, اب میں نے کہا کہ 2 times a week اور 3 میکسیمم. اچھا, نیکسٹ کویسچن, سب سے زیادہ کس کے شو میں جانا آپ کو اچھا لگتا ہے ٹاک شوز کے اندر؟ منصور علی خان. That's true. No, not just because you're sitting in front. I'm serious. میں صحیح کہہ رہی ہوں, because you were the first person, you know, میں کبھی بھی you were the first person who gave me access to a good channel. صاف بات ہے. So I love coming on. میں ابھی کافی دیر ہو گئی میں آئی نہیں آپ کے شو پہ, but I also learned from you. نہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا بیکاز لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, you used to be very very nervous, but now you groomed yourself a lot. وہ we might disagree on what we discuss, مطلب ہو سکتا ہے میں آپ کی چند باتوں میں disagree کروں, but at least you're able to give a good point of view of your party. And this happens with all other political parties also. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو مختلف, عالیہ حمزہ کی جس طرح ہم بات کرتے تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد, آل دیز لیڈیز, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس معاملے میں کہ فورسفلی آتی ہیں آگے, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. دیٹس the way it should be. اچھا, آپ نے کہا کہ میرے شو میں آنا آپ کو اچھا لگتا ہے. کون سا ایسا اینکر ہے جس کے شو میں کبھی بھی نہیں جائیں گے اگر آپ کو بلایا گیا تو؟ پہلے میں عمران ریاض کے شو میں جاتی تھی, اب مجھے ڈر لگ رہا جاتے ہوئے, بیکاز ابھی انہوں نے مجھے میسج کیا تھا ان کی ٹیم سے کہ آپ نے نیکسٹ ویک میں آنا ہے, بٹ آئی واز اے بٹ, بیکاز آئی تھنک کہ شاید مطلب وہ ایز اے اینکر کم ایز ٹو مچ آف اے لوئلسٹ آف پی ٹی آئی, اینڈ یو نو بہت زیادہ اسٹرانگلی, سو آئی ایم اے بٹ لائک ریلکٹنٹ. اچھا, تو آئی تھنک اسی سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ آپ کو میرا نیکسٹ کویسچن ایکچولی تھا کہ کس اینکر سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے, سو دیٹ وڈ بی. نہیں, ڈر نہیں مجھے اس سے لگتا. اچھا, ڈر میں ابھی تک مجھے ڈر سب سے زیادہ شاہزیب خانزادہ سے لگتا ہے, بیکاز ہی از, you know, whenever I watch a show, obviously one day I will be on a level, maybe I'm on Shahzeb Khanzada's show, yeah. So مجھے وہ مطلب he is, because he's very thorough and I've never met him kind of, so I'm a little You never met him? I've never met him. No, he's a very good chap. But I'm a bit intimidated. اچھا, آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگوں کو شاہزیب کا نہیں پتا. شاہزیب ملنے میں نا, مطلب ایک تو شاہزیب از ناٹ ویری ٹال. شاہزیب میرا خیال میں شاید اس کی ہائٹ یا آپ کے برابر ہوگی یا شاید آپ سے کم ہوگی شاہزیب کی, لیکن چونکہ لوگ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایک فکس فریم صرف لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پیپل ڈونٹ ہیو مچ آئیڈیا کہ ہم لوگوں کی ہائٹس وغیرہ کیسی ہیں, ورنہ شاہزیب از اے ویری نائس گائے. بٹ یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک دفعہ وہ کمفرٹ زون بریک کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ہاں, آبویسلی. یہ بتائیے کہ اگر آپ اینکر ہوتی تو کون سے 3 پولیٹیشنز کے آپ انٹرویوز کرنا چاہتی, یو یور سیلف؟ مریم نواز. مریم نواز سے تو آپ روز ملتی ہوں گی. نہیں, انٹرویو آئی تھنک شی از ویری گڈ ود ہر انٹرویو. ان سے کر لیتی. شاید حقان عباسی, ون آف مائی ٹاپ فیوریٹس ان PMLN, اینڈ مے بی عمران خان. عمران خان نہیں, میں نون لیگ کے لوگوں کے تو نام نہ ہی لینا, کیونکہ ان سے تو آپ اچھا بلاول سے کر لیتی. پھر میں آئی تھنک بلاول سب سے پہلے تو میں اس سے کر لیتی, بیکاز آئی تھنک ہی از ایزیلی کمپیٹیبل, اینڈ یو نو آئی ڈو اے انٹرویو ان انگلش, اینڈ یو نو اٹ ول بی ایزی فار می آلسو, اینڈ ہم آلسو. اچھا, یہ بتائیے کہ
اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مریم بی بی جب جلسے کرتی ہیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑی ہو, ایک سائڈ پہ آپ کھڑی ہوتی ہیں, ایک سائڈ پہ ثانیہ کھڑی ہوتی ہیں. یہ کوئی فارمیشن جان بوجھ کے بنائی گئی؟ نہیں, یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. نہیں منصور تھوڑا سا نہیں, میں اینڈ نو ون ایلس از الاؤڈ, صرف آپ دونوں نظر آتی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ سائمہ بھی ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مریم بی بی obviously آپ کو پتہ ہے جلسوں میں دھکے پڑے ہوتے ہیں, بندے مطلب اوپر آ رہے ہوتے ہیں, تو یوزلی شی اسٹینڈز ود 1 or 2 women on her sides تاکہ ذرا ایک ہم لوگ آپس میں پروٹیکٹڈ رہیں. تو آپ کیا کرتی ہیں, مطلب اگر کوئی قریب میں تو ایسے کرنے تھی. اچھا ہاں بیکاز یو نو آبویسلی لوگ دھکے دیتے ہیں, تھوڑا سا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب بڑے فرینکی ہیں اس معاملے میں, تو مطلب وہ ہمیں بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے سے بھی نا ایک دو ایسے لوگ سائڈوں پہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بھی آس پاس نہ آئے. اچھا, تو بیسیکلی پروٹیکشن کی بھی پروٹیکشن ہے. اٹس یوزلی ہاں, بیکاز جلسوں میں نا کئی دفعہ ہی جسٹ دیٹس دی مین ریزن. ہاں بیکاز تو وہ ہمیں بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا نا سفوکیٹنگ بھی ہو جاتا ہے, اینڈ ایز اے وومن وہ کھڑی ہوتی ہیں تو تھوڑا وہ ذرا پرٹیکولرلی دیٹس دا ریزن. تو اور کوئی ریزن نہیں ہے. اچھا نہیں, بیکاز پارٹی کے اندر آبویسلی اب ایسی پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہوں گے تو پھر لوگ جیلس بھی ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کیوں ہر دفعہ کھڑی ہوتی ہیں. مطلب ہمیں اور منصور, مجھے تو ہمیشہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ کہیں بھی مریم بی بی کا جلسہ ہو, چاہے گلگت بلتستان میں ہو, کشمیر میں ہو, کوئٹہ میں ہو, میں وہاں پہنچی ہوتی ہوں. تو اور یہ بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ بات جو ہوتی ہے اٹس ناٹ دیٹ ایزی آلسو. آپ کو جلسوں پہ پہنچنا اور خود جانا اور وہاں اسٹیج پہ پہنچنا ایک بڑی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو میں وہی کہوں گی کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح جیلسی ہوتی ہے. میری بہت سی ایسی ایم پیز ہیں جو ایفرٹ کرتی بھی ہیں, جاتی بھی ہیں. تو آئی تھنک اس میں آئی ووڈنٹ بی جیلس آف اینی ون ہو اسٹینڈنگ دیر. I wouldn't. You know, I would say that I would look at that person, I would appreciate that, you know, that girl has made an effort because it's not that easy. Hina, thank you so much for your time. بہت بہت شکریہ. Thank you so I much. hope آپ نے کسی کوشچن کا مائنڈ تو نہیں کیا. Great interview, not at all. تو ناظرین, this was our podcast. اور ہنا نے جو ہے وہ بڑا کیجول, ہم لوگ اس پورے انٹرویو کو اور آگے بھی جو آپ انٹرویوز دیکھیں گے, we are going to keep a very casual approach of doing all these interviews. کیونکہ مین مقصد اس ساری چیز کا جو ہے نا وہ کوئی بیٹھ کے گرلنگ نہیں ہے. یہاں پہ وہ گرل کرنے کے لیے ہمارے ٹاک شوز ہیں, ہم وہاں پہ ان لوگوں کو بلا لیں گے. لیکن یہاں پہ بیسکلی ہو آر دیز پیپل جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ دیکھتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیم. سو آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو ایکچولی برنگ آؤٹ دا ہنا بٹ فرام دا ان سائڈ آؤٹ, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان لوگوں کی جرنی کیسی ہوتی ہے. ہمیں یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ بس ٹی وی کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں, ان کا کوئی اسٹرگل نہیں ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. لیکن بہت سے ایسے فیکٹس ہوتے ہیں ان کے پرسنل, ان کی زندگی کے فیکٹس جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوتے ہیں, سو دیٹ نیکسٹ ٹائم وین یو ایکچولی لک ایٹ ہر ان اے جلسہ یا ان اے ٹاک شو, تو آپ کو پتا ہو کہ یار اس کی اسٹرگل کتنی ہے. اس کی 9 سال کی اس کی اسٹرگل ہے, اس نے 9 سال میں کیا کچھ کیا ہے, اور آج یہ جس فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے. تو آئی ہوپ یہ کہانی آج آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.